ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کیتھرین بستر علالت پر تھی اور وہ اپنی حالیہ رویا کا ذکر اپنے صلاحکار فادر ریمنڈ سے کرنا چاہتی تھی کہ اس نے فادر مسعود کو کہلا بھیجا کہ وہ آ کر اس کی بات سنے۔ وہ جب آئے تو وہ اس کے بستر کے قریب کھڑے ہو گئے اور کیتھرین حسب عادت خدا کے متعلق بولنے لگی اور ان سب باتوں کا ذکر کیا جو خداوند نے اسے الہام میں بتائیں۔ انہوں نے یہ انوکھی تعجب انگیز اور غیر معمولی باتیں سنی تو خداوند کے پچھلے فضل کو بھول کر ایک مرتبہ پھر کیتھرین کی صداقت پر شک اور غیر یقینی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ باطنی کشمکش میں سوچنے لگے کہ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے۔ اسی سوچ کے دوران انہوں نے کیتھرین کی طرف دیکھا۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ اس کا نسوانی چہرہ ایک وجیہہ اور پروقار اور مسرور مردانہ شکل میں بدل گیا، جس نے فادر مسعود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی وجاہت اور سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا کہ دہشت اور خوف سے ان پر کپ کپی طاری ہوگی۔ اس چہرے کے رعب اور وقار سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ خود خداوند ہیں۔ ان کی آنکھوں میں اس وقت چہرے کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ خوف و ہراس میں انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے کندھے تک اٹھاتے ہوئے زور سے پکارا، کون ہے وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیتھرین نے جواب دیا، وہ جو ہے۔ اس جواب کے ساتھ ہی اس کا چہرہ اپنے نسوانی روپ میں آ گیا اور بالکل ایک مقدسہ کا چہرہ لگ رہا تھا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی۔ وہ در حقیقت مسیح خداوند ہمارا نجات دہندہ تھا۔ خداوند کے اس دیدار کے بعد وہ کبھی آزمائش میں نہ گرے۔ انہوں نے پختہ یقین سے اس بات کی تصدیق کی کہ یقیناً وہ رویا خدا کی طرف سے تھی، خاص طور پر وہ کلام جو کیتھرین نے اس وقت ان کے ساتھ کیا اور وہ انکشافات جن کا اس نے اظہار کیا۔ انہوں نے خود ان سب کا تجربہ کیا، بالکل ویسا ہی جیسا کہ شاگردوں نے اس وقت کیا جب خداوند نے ان سے روح القدس بھیجنے کا وعدہ یہ کہتے ہوئے کیا کہ جب وہ روح الحق آئے گا تو سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا۔ یوحنا 16 باب 13 آیت۔ فادر مسعود شرمندہ ہوتے ہوئے اپنی کجروی اور بے ایمانی کا اقرار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیتھرین کی تمام گواہیوں کو اپنے اندر پوشیدہ رکھنے سے بہتر ہوگا کہ میں ایک اہم ایماندار بنوں، کیونکہ خداوند کی رضا یہی ہے۔ جس طرح مریم مگدلینی شاگردوں اور خاص طور پر مقدس تھامس نے خداوند کی گواہی دی تھی، میں بھی کیتھرین کے قول و فعل کی صداقت کی گواہی دوں۔ ان کا کیتھرین کی سوانح حیات لکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ مقدس تھوما رسول کے ساتھ خداوند کو چھو لینے کے بعد کہیں، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔